جنہوں نے بخشش کرانی ہے وہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ آج شب برات کا تحفہ ہے۔ حروف مقطعات ہیں الف لام را، بس یہ 3 حروف لگا کے تعویذ بنا لیں۔ کوئی بھی بیماری ہو، جس طرح میں نے لکھا ہے اسی طرح لکھ کے زعفران سے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالیں۔ یقین ہوگا تو اس تعویذ سے موت بھی چلی جائے گی۔ 15 شعبان کو سنی حضرات شب برات مناتے ہیں، اور ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ یوم ولادت امام مہدی ہے، جبکہ یوم مہدی 15 شعبان نہیں ہے، 15 رمضان ہے۔ دیوبندی اور وہابی جو فرقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شب برات منانے کا کوئی خاص حکم نہیں ہے، لیکن جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں وہ احادیثوں سے یہ بات بتاتے ہیں کہ شب برات جو ہے وہ ایک اہم رات ہے۔ ابھی جو لفظ ہے برات، یہ بری ہونے سے نکلا ہے، جیسے وہ مقدمے ہوتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں باعزت بری ہو گیا، بری کا مطلب ہے فری ہونا۔ تو شب برات کو 2 چیزیں فری ہوتی ہیں، اس کو خصوصی طور پر مغفرت کی رات بھی کہتے ہیں، نائٹ آف فرگیونیس، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ لیلۃ البرات کو حضور نے فرمایا بقول ان کے، لیلۃ البرات کو اللہ تعالیٰ ان کی امت سے اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے جتنی بنو کلب کی بکریاں ہیں۔ اب ظاہر ہے یہی مثال ہوگی اس دور میں، بکریاں، بھیڑ اور یہ، لیکن اس سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس رات کو زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے مرنا ہے یہاں سے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس رات کی خصوصیت کیا ہے؟ یقیناً اس کی خصوصیت تو ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے سرکار کو متعدد بار دیکھا کہ جب شب برات آتی اور انگلینڈ میں ہوتے، اب پاکستان کے تو معمول کا مجھے پتہ نہیں نا، جب انگلینڈ میں ہوتے تو رات کو یہ مجھے فرماتے کہ دروازہ بند کر دو اور کسی کو آنے نہیں دینا، میں کمرے میں نہیں ہوں گا، اور سرکار وہاں سے تشریف لے جاتے پرواز کر کے۔ غیبت سے پہلے جو شب برات آئی اس میں بھی سرکار نے فرمایا کہ آج شب برات ہے اور ہماری جو ہے آج میٹنگ ہے اوپر، تو اب خاص فیصلے ہوتے ہیں اس میں، تبھی میٹنگز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایک میٹنگ کا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میٹنگ میں تشریف لے گئے اوپر تو مجھے بھی ساتھ لے کے گئے، تو وہاں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب وہ فیصلے کس طرح ہوتے ہیں؟ آپ سوچیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیر میں موت کا وقت لکھ دیا ہے ازل میں، تو پھر اس رات کو کون سی موت کے فیصلے ہوتے ہیں؟ اس رات کو ہر مرشد کامل کو اس کے مرتبے کے حساب سے کسی نہ کسی جگہ بلایا جاتا ہے۔ اگر اس کا مرتبہ ناسوتی ہے تو حضور کی جو مجلس عالم ناسوت میں لگتی ہے وہاں وہ حاضر ہوتا ہے، اگر اس کا مرتبہ ملکوتی ہے تو پھر وہ وہاں حاضر ہوتا ہے۔ اب چونکہ سرکار کا تو تعلق ہی ان مرتبوں سے ہے نہیں، تو سرکار براہ راست اس مجلس میں تشریف فرما ہوتے جہاں پر اللہ خود ہوتا۔ اب جو لوگ ازل میں تو جو ان کے موت کا وقت لکھا ہے وہ لکھا ہے، اب لوگوں سے پوچھا جاتا، مرشدوں سے، کہ بھائی تمہارے مریدوں کی ترقی کہاں تک پہنچی اور کب تک وہ روشن ضمیر ہو جائیں گے؟ اتنا وقت درکار ہے بھائی ان کے روشن ضمیر ہونے میں۔ ہاں، لیکن ان کی موت تو ازل میں یہ لکھی ہوئی ہے، تو ان کو ابھی اتنا وقت درکار ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ مرشد کا اس پر کتنا بھروسہ ہے مرید پر، اور اس کا پوٹینشیل کیا ہے۔ اگر وہ ایک مرید ہی ہے، راہ سلوک میں چل رہا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، کوئی خاص مقام اور مرتبہ اس کو دینا نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے مرنے دو،
تقدیر کے مطابق جانے دو۔ لیکن اگر کسی کو چن لیں کہ نہیں اس سے کوئی خاص کام لینا ہے، تو اس میں پھر اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے سگنیچر کرتا ہے کہ چلو اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ کسی کی عمر 10 سال بڑھتی، کسی کی 20 سال، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو کہہ دیتے ہیں، مرشد کو کہہ دیتے ہیں کہ جب تک آپ چاہیں اس کو زندہ رکھیں، یا کام جب تک نہ ہو جو اس کو مشن سونپا دیا گیا ہے اس وقت تک اس کو رکھ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو بلاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں ہیں ان کے مرشد تو بہت سارے ہیں، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، لیکن جو ازلی جہنمی لوگ ہیں ان سب کا ایک ہی مرشد ہے۔ ان کا مرشد جو ہے وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تیرے کام کا کوئی بندہ نکلا؟ جب وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میرے کام کے یہ چند لوگ نکلے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی عمر بڑھا دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ولی، کوئی فقیر دنیا میں ہے یا نہیں۔ اگر کوئی فقیر ہوتا ہے تو پھر ان جہنمی لوگوں کی زندگی بڑھا دی جاتی ہے کہ بھئی فقیر موجود ہے، لوگوں کے امتحان کے لیے ضرورت پڑے گی شیطانوں کی، ان کی زندگیاں بڑھا دو۔ اور اگر کوئی فقیر نہ ہو، کوئی ولی کامل نہ ہو اس دور میں، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے تجھے اسپیشل لوگوں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پہلے ہی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی سینکشن نہیں ہوتی۔ اگر کوئی فقیر ہوتا ہے تو ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم اس رات کو کیا توقع کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہ ہم لاوارث ہیں، ہمارا وارث گوہر ہے، نہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، ہے کیا؟ کیونکہ بنیادی طور پر جو آپ کے قلب میں اللہ کا ذکر اترا ہے وہ چرخی جو ہے نور کی چلتی رہتی ہے، اور جو گناہ آپ کے ہوتے رہتے ہیں ان کو وہ دھوتا رہتا ہے۔ تو ہر وقت گناہوں کی مغفرت کے لیے تو ایک نظام گوہر شاہی نے لگا دیا ہے، آپ کو شب برات تک کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت ہے؟ اچھا، ایک تو نظام ایسا لگا دیا ہے کہ سب کچھ جو ہے دھلتا رہے، دوسرا یہ کہ سرکار گوہر شاہی کا ماننے والا ہو اور اس کے اوپر گناہ ٹھہر جائیں۔ سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے کہ ہمارا جو عام پیروکار ہے اس کے لیے ہمارا قانون ہے کہ دن میں کم سے کم ایک دفعہ ضرور اس کے قلب پر نظر ڈالیں گے، منیمم 1 time a day۔ وہ ایک نظر ایسی ہے کہ 36,000 تجلیوں سے وہ کام نہیں ہوتا، 360 نہیں، 36,000 تجلیوں سے وہ کام نہیں ہوتا ہے جو امام مہدی علیہ السلام کی ایک نظر سے ہو جاتا۔ پھر وہ عام پیروکار جتنا روحانیت میں ترقی کرتا ہے، مشن میں وقت لگاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس مشن سے متعارف کرتا ہے، سرکار اپنی نظروں کی شدت بڑھاتے رہتے ہیں کہ اب 2 دفعہ دیکھ لیا، اب 3 دفعہ دیکھ لیا، اب 4 دفعہ دیکھ لیا۔ تو وہ جو آپ کی روحانیت ہے، آپ کا دل، روح ہے، وہ اپنی جگہ جتنا بھی نور بنا رہا ہے وہ تو بس برائے نام ہی ہوتا ہے۔ یہ راز معلوم نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ جو لطائف جتنا نور بناتے ہیں نا، یہ نور تو ہمارا آدھے گھنٹے کی جو بڑبولی ہے نا اس میں ختم ہو جاتا۔ ہماری روحانیت کو ٹاپ اپ کر رہی ہے نظر گوہر شاہی۔ تو عام پیروکار کو دن میں ایک دفعہ کم سے کم ضرور دیکھیں گے، اور وہ آپ کا ایک دفعہ کا دیکھنا انسان کیا پوری انسانیت کے لیے کافی ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ ایک دفعہ سرکار کا جو دیکھنا ہے اس سے جو نور آپ کی طرف آئے گا، اگر وہ ایک دفعہ دیکھے گئے کا نور آپ پوری عوام کو تقسیم کر دیں تو سب کی بخشش ہو جائے۔ تو دن میں اگر 2-3 دفعہ دیکھ لیا تو کس قدر آپ کی باطن میں ترقی ہوگی۔ اور پھر سرکار کا دیکھنا، مجھ سے ملنا، پھر آپ کا ملنا، آپ کس کو نصیب ہوتے ہیں، آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو یہ عام پیروکار کا حال ہے۔ اور جو خاص پیروکار ہیں ان کے لیے قانون بنایا سرکار امام مہدی گوہر شاہی نے
کہ خاص پیروکاروں کو دن میں کم سے کم ایک دفعہ اس کے سینے سے سرکار کا گزر ہوگا۔ دل گزرگاہ ہے جلیل اکبرست، ایک دفعہ سینے سے گزر ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ادنا ترین بات ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ۔ لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ دن میں کبھی کبھی جب محسوس ہو رہا ہو سرکار کے لیے رغبت، تو سارے کام چھوڑ کے آرام سے آنکھیں بند کر کے تصور کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ لمحہ جب آتا ہے تو آپ کو کسی کام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ تو گناہوں کی مغفرت کے لیے قلب میں نور آ گیا، وہ مستقل نور بنا کے گناہوں کو دھو رہا ہے۔ پھر بھی اگر بچ جائیں تو وہ نظر نہیں چھوڑے گی گناہوں کو۔ تو جس لمحے آپ سرکار گوہر شاہی کو سوچتے ہیں وہ ہر لمحہ شب برات ہے۔ جس لمحہ آپ سرکار گوہر شاہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا سرکار کی تصویر مبارک کو دیکھ رہے ہیں، بھئی گناہوں کی مغفرت، گناہوں کے جلنے کی اگر بات کریں تو اس کے لیے تو سرکار کی تصویر دیکھتے رہیں، وہی کافی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو آج محفل میں آ کے بیٹھ جائیں، نہ نوافل پڑھیں نہ کچھ اور پڑھیں، صرف بیٹھ جائیں۔ روح جو ہے ڈرائی کلین ہو جائے گی۔ تو صنوبر جہان نے کہا ہے، ہم نے بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ شب برات کی رات روحیں زمین پر آتی ہیں، اس کی حقیقت پر روشنی ڈالیے۔ مرنے کے بعد 12 سال تک روح جو ہے وہ زمین پر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آتی رہتی، اور 12 سال کے بعد وہاں کے ماحول سے مانوس ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہیں آتی۔ بھائی اگر آپ کا تعلق سرکار گوہر شاہی سے جڑ گیا ہے تو آپ یقین کریں جڑنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ جڑ گیا ہے۔ اگر آپ کا تعلق سرکار سے جڑ گیا ہے، نسبت قائم ہو گئی ہے، تو اس لمحے کے بعد کبھی آپ کو گناہوں سے ڈر نہیں لگے گا، نہ عذاب قبر سے ڈر لگے گا، نہ موت کا ڈر لگے گا۔ اگر یہ آپ میں آج خاصیت پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ جاؤ نسبت گوہر شاہی جڑ گئی۔ اور اگر 20 سال گردن گھماتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے ہو گئے اور آج بھی گناہوں سے، عذاب قبر سے، موت سے ڈر لگتا ہے، تو نکھٹو کا نکھٹو ہے، کیونکہ جس کی نسبت جڑ جاتی ہے تو اس کا حال واللہ وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے، لا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ یہ سرکار گوہر شاہی کے ماننے والے کا عقیدہ بن جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، لا خوف علیہم، کسی چیز کا خوف نہیں۔ بھائی اس کو پتا ہے کہ جس سے نسبت جڑی ہے وہ بڑا طاقتور ہے۔ بھائی غوث پاک نے جب اپنے مریدوں کو کہا میرا ہاتھ بہت بڑا ہے، تیرا جو جی چاہے کر، تو امام مہدی کا کیا حال ہوگا؟ ایک دفعہ سرکار سے میں نے سنا کہ یوم محشر میں سب سے جو آگے کی صف ہوگی اس میں انبیاء ہوں، اس کے پیچھے اولیاء، پھر مومنین۔ یوم محشر کی بات ہو رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ یوم محشر میں ہم نے دیکھا نہیں، سرکار نے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے دیکھا، ہمیں دکھایا گیا، اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں دکھایا گیا کہ یوم محشر میں کچھ لوگ پھلانگ کے، کود کے، چھلانگ لگا کے نبیوں کی صف سے بھی آگے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے سرکار نے فرمایا ہمارے کچھ لوگ وہ پھلانگ کے نبیوں کی صف سے بھی آگے کھڑے ہو گئے، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ ان کو یوں جھک کے دیکھتا ہے غور سے، یہ کون ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو اس روز بھی کودنے پھلانگنے سے باز نہیں آ رہا، جس دن کے لیے حدیثوں میں لکھا ہے کہ اس روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور اس وقت یہ کود پھلانگ کر رہے ہوں گے، جی ہم وہاں کھڑے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا نا کہ کوئی نبی وغیرہ، کوئی ولی کچھ کہہ نہیں رہا، یہ چلو کود جاؤ بھائی، سب سوئے ہوئے ہیں، وہ آگے کھڑے ہو گئے۔ اب جب سب سے کود پھلانگ کر کے آگے کھڑا ہو گیا تو اس کے اندر کتنی روحانی طاقت ہوگی۔ لہٰذا آپ دائمی شب برات میں ہیں اگر نسبت سرکار سے جڑ گئی ہے، دائمی طور پر۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ولیوں کی 2 طرح کی قسمیں ہیں، ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ ڈیوٹی پہ لگاتا ہے، وہ ہوتے ہیں مفید، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی وغیرہ نہیں لگتی، وہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، باقی کسی سے تعلق نہیں رکھتے، وہ جنگلوں میں چلے گئے، وہ کہلاتے ہیں منفرد۔
تو سرکار گوہر شاہی نے آ کے ایک نیا باب کھولا ہے، نہ مفید اور نہ منفرد۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے جو پیروکار کہلائیں گے، یہ کہلائیں گے مستفیض۔ مستفیض اس کو کہتے ہیں روحانیت کی زبان میں کہ جو فیض لے بھی رہا ہو اور آگے دے بھی رہا ہو۔ مفید تو وہی ہے نا جو صرف فیض دیتا ہے مرتبہ ملنے کے بعد، ساری زندگی اس نے فیض لیا، مرتبہ مل گیا تو اب مفید ہو گیا، لیکن اب وقت نہیں ہے، لہٰذا سرکار نے اپنے پیروکاروں کو مستفیض کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اب وہ مستفیض کی کیٹیگری میں جو رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو یہ تو ابھی فیض لے رہے ہیں، اور ان کو مقام اور مرتبہ دلوانا ہو تو یہ فیض دے بھی تو رہے ہیں۔ How smart is that؟ یہ ذرا بورڈ لانا، جنہوں نے بخشش کرانی ہے وہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ آج شب برات کا تحفہ ہے۔ حروف مقطعات ہیں الف لام را، ٹھیک ہے، ہا میم نون۔ تو یہ جو ہے نون، اور یہ ہے ہا اور میم، اور یہ ہے الف لام را، یہ تین حروف ہیں، ان کا فیض ہوگا۔ ان تینوں کو ملا دیا تو کیا بن گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام مہدی کو سب سے زیادہ وہ مانیں گے الرحمن، یعنی موسیٰ کی قوم، یعنی یہودی۔ امام مہدی کو سب سے زیادہ کون مانیں گے؟ الرحمن والے۔ اب اس میں ہا بھی آ گیا، میم بھی آ گیا، نون بھی آ گیا۔ بس یہ تین حروف لگا کے تعویذ بنا لیں۔ کوئی بھی بیماری ہو، جس طرح میں نے لکھا ہے اسی طرح لکھ کے زعفران سے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں۔ یقین ہوگا تو اس تعویذ سے موت بھی چلی جائے گی، اگر یقین ہوگا۔ یہی چیزیں اس میں بھی آتی ہیں۔ الرحیم، اب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا کہاں سے؟ الف لام را سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ دوبارہ آ گیا، یہ دوبارہ آ گیا، پھر یہ را ہے، پھر یہ را ہے۔ تو الرا جو ہے ایکسٹریکٹ ہے پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، الرحمن الرحیم۔ اس لیے کہیں کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے خاص ہیں یہ لکھا ہے۔ تو وہاں مراد کیا ہے؟ وہاں مراد یہ ہے کہ الف لام را اور ہا میم جن کے اندر ہے وہ خاص ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہیں۔ اس کا آپ بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہیں، جن سب کو اجازت ہے، اس طرح بنا کے اس کا ورد کرنا چاہیں تو بھی کریں۔ 1150 دفعہ جب بھی پڑھیں، 1150 دفعہ الرا، 1150 دفعہ حامیم، 1150 دفعہ نون، جب بھی پڑھیں، کوئی پریشانی ہو، ورنہ تو سرکار کو پکارنا سب سے بہترین عمل ہے۔ لیکن یہ بھی سرکار کا ہی نام ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ بھی جو ہے سرکار کا بھی نام ہے، اس میں اللہ کا بھی نام ہے، تو مجموعہ ہو گیا ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان اللہ، من کان اللہ، من کان اللہ، لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کے صدقے میں کہ جتنے بھی احباب اس وقت جو محفل میں بیٹھے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما دے،
آمین اور ان کے رشتہ دار، ان کے فیملی ممبرز جو اس دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے، آمین اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اہل ایمان بنا دے۔ آمین اے اللہ، امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض کو اب رواں فرما دے۔ آمین چہ مسلم، چہ کافر، چہ زندہ، چہ مردہ کی مصداق ان تمام لوگوں کے جتنے بھی گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب، جان پہچان والے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور سرکار گوھر شاہی کے صدقے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ آمین الف لام را ہا میم نون، الف لام را ہا میم نون، الف لام را ہا میم نون۔ سرکار گوھر شاہی کا واسطہ دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کی جائز مراد پوری فرما دے، ان کو ایمان کامل عطا فرما، آمین ان کو سرکار گوھر شاہی کی ذات پر توکل عطا فرما، آمین ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرما، سرکار گوھر شاہی کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلاۃ محمد و آل محمد و مولا علی، اللہم صلی اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرم نوازی احسان آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک۔ آپ کے صدقے اور آپ کی نظر سے